جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے خود شناسی، اپنی پہچان۔ یہ ٹاپک میں نے کیوں چوز کیا کہ آج کل کے دور کے اندر جو سچویشنز میرے سامنے آ رہی ہیں اور جو میں دیکھ رہا ہوں، آپ لوگ بھی اس کو آبزرو کر رہے ہوں گے، ہر بندہ جو ہے اپنے آپ سے ناخوش ہے، اپنے حالات سے ناخوش ہے۔ اس کی زبان پہ یہ ہوتا ہے کہ وائی ود می، وائی ود می، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے، مجھے خوشی نہیں مل رہی، مجھے اپریشیٹ نہیں کیا جا رہا، میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، بلا بلا بلا۔ تو جب تک ہم اپنی پہچان نہیں کرتے اس وقت تک ہمیں آگے سے رسپانس بھی نہیں آئے گا۔ جیسا سوچیں گے ویسا ہوگا، اچھا سوچیں گے اچھا ہوگا، برا سوچیں گے تو برا ہوگا۔ میں آپ کو اس کی ایک ایگزامپل اس طرح سے دوں گا کہ جنگل کا قانون جو ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے اور اس کو دیکھیے کہ وہ کس طرح سے اپلائی ہوتا ہے، اور بغیر زبان کے، بغیر کسی قسم کی تخت و تاج کے وہاں پر کس طرح سے رول کیا جاتا ہے۔ جنگل کا بادشاہ شیر کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب دیکھا جائے تو جنگل کے اندر بہت زیادہ اس سے طاقتور اینیملس ہیں، لائک ایلیفینٹ ہے، زراف ہے، اور بھی اس طرح کے، رائنو ہے، یہ سب ہیں جو کہ اس کو کچل سکتے ہیں، جو طاقت میں اس سے بہت زیادہ بڑھ کر ہیں۔ لیکن جو شیر کے اندر ایک سوچ ہے، اس کی جو خود شناسی ہے، اپنی پہچان ہے، اس کے اندر جو ایک ٹچ ہے، جو بات ہے کہ میں کنگ ہوں، میں بادشاہ ہوں، آئی ہیو ٹو رول، میں رولر ہوں، یہ چیز اس کو بادشاہ بناتی ہے۔ اس کی باڈی کی لینگویج جو ہے اس سے چینج ہوتی ہے، اس کی سائیکی اس سے بدلتی ہے، اور اس کی گرپ جو ہے وہ ان سارے میٹرز کے اوپر آتی ہے۔ مثال کے طور پر ادھر سے ایک ایلیفینٹ آ رہا ہے، ادھر سے جو ہے لائن آ رہا ہے، وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو گئے ہیں، اور لائن نے اس ایلیفینٹ کو دیکھا ہے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کو دیکھا ہے، اور اس کی آنکھوں کے اندر اس وقت ایک کنگ کی جو ہے ایک سوچ ہے، وہ اس کو ایک کنگ کی نظر سے دیکھ رہا ہے۔ اور جو ایلیفینٹ ہے، جب اس نے دیکھا کہ میرے سامنے جو کھڑا ہوا ہے وہ کنگ ہے، اس نے ذہنی طور پر اپنے آپ کو اس سے کمتر محسوس کیا، جبکہ طاقت کے لحاظ سے وہ اس سے برتر ہے۔ لیکن اس کی جو تھنکنگ ہے، جو اپنی پہچان ہے، اس کی لیکنگ کی وجہ سے اس نے اس کو بادشاہ مان لیا، اور اسے سر کو جھکایا اور وہ دائم ہو گیا۔ لیکن اگر وہ شیر کے اوپر اپنا پاؤں رکھ دے تو اس کا تو کچھ عمر نکل جائے۔ لیکن صرف اس کی سوچ نے اس کو بادشاہ بنا دیا، اور اس کی سوچ نے اس کو بالکل پست کر دیا، کمزور کر دیا۔ یہی رول جو ہے ہم اپنے ساتھ اس دنیا کے اندر بھی اپلائی کر رہے ہیں۔ ہماری سوچ جو ہے وہ ہمیں دکھ دیتی ہے، اور ہماری سوچ جو ہے وہ ہمیں خوشی دیتی ہے یا سکون دیتی ہے۔ جب ہم سوچ لیتے ہیں کہ میرے ساتھ ایسا ہونا چاہیے، میرے ساتھ ایسا مجھے ملنا چاہیے، میرے اس کام کا صلہ مجھے ملنا چاہیے، میرے اس کام کی تعریف ہونی چاہیے، مجھے اس جگہ پر میری عزت ہونی چاہیے، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ چاہیے، تو یہ آپ کی باڈی کیمسٹری ہے، یہ آپ کی لینگویج ہے، یہ آپ کی تھنکنگ ہے۔ اور جب اس کے اندر کمی آتی ہے تو آپ تکلیف میں آ جاتے ہیں۔ اب آپ کی سوچ آپ کو دکھ دے رہی ہے، شک شبہ اندیشہ۔ شک شبہ جو ہے یہ پریویس لائف کے اوپر ہوتا ہے، اور اندیشہ، خدشہ جو ہوتا ہے یہ آنے والے ٹائم کے اوپر ہوتا ہے۔ آپ کسی فنکشن میں جانے کے لیے آپ مینٹلی جب اپنے آپ کو پریپیئر نہیں کیا آپ نے، تو آپ وہیں پہ اسٹک رہیں گے۔ میں نے یہ ڈریس نہیں پہننا، میں نے وہاں پر نہیں جانا، وہاں پر مجھ سے سپیریئر ہوں گے، سب ہوں گے، ایسے ہوگا، ایسے ہوگا، ایسے ہوگا، وہ دیکھے گی، وہ دیکھے گی، وہ دیکھے گا، اس کے پاس گاڑی ہے، میرے پاس گاڑی نہیں ہے، اس کے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے، تو میں نہیں، سوری، میں نہیں جا سکتا، میں نہیں جا سکتی۔ ہی اور شی جو بھی ہوں گے وہ آپ وہیں پہ اپنے آپ کو اسٹاپ لگا دیں گے، فل اسٹاپ لگ گیا۔ اب دنیا کی کوئی طاقت بھی آپ کو وہاں سے اس فنکشن میں جانے کے لیے موو نہیں کروا سکتی، کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو بند کر دیا۔ یہ سوچ ہے آپ کی، آپ نے اپنی سوچ کو اس طرح سے بنایا اور معاملات ویسے بن گئے۔ اگر آپ اپنی اسی سوچ کو بدل لیں، آپ اپنے آپ کو سمجھیں کہ نتھنگ رانگ ود می، جو میں نے پہنا ہے اور جو ٹرانسپورٹیشن میرے پاس ہے الحمدللہ، اور جائیں اور فیس دی میوزک،
اور اپنے اندر اس ایک خود اعتمادی کو پیدا کریں. وہ خود اعتمادی جو کہ آپ کو ایک ٹچ دے گی, مقام دے گی. آپ کی اخلاق اچھا ہونا چاہیے, آپ کی گفتگو میں الفاظ کا چناؤ اچھا ہونا چاہیے, آپ کے چہرے پہ اسمائل ہونی چاہیے, آپ کو ملنسار ہونا چاہیے. اخلاقیات کے جتنے بھی پیرامیٹرز ہیں ان سب پہ آپ کو پورا اترنا چاہیے. دیٹس اٹ. ان رسپانس آپ کو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ ریکگنیشن ملے گی, آپ کو پہچان ملے گی. میں نہیں مانتا کہ ایسا نہ ہو, اور آپ سب کو اپنی سوچ کے مطابق نہیں کر سکتے. ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی آپ سب کی سوچ ڈفرینٹ ہوتی ہے. ایک ماں باپ کے بچے ہوتے ہیں, سب کی سوچ ڈفرینٹ ہوتی ہے. ایسے ہی جب ہم ایک دوسری چیز کو دیکھتے ہیں کہ ہم تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں, ہم ہر وقت یہ سوچتے ہیں ایک بندہ کسی کو سمجھانے بیٹھا ہوا ہے, اس نے 2 گھنٹے 3 گھنٹے لگائے ہیں اس کے اوپر, اور دوسرا سن رہا ہے. اب وہ اس میں سے اتنا ہی لے گا جتنی اس کی اپنی سنکنگ ہے, سوچ ہے. ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم. میں آپ کو صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں, کسی کے اوپر اتنا ڈسکشنز میں مت جائیں. کسی بھی ٹاپک کے اوپر, کسی بھی چیز کے اوپر اس کو بہت زیادہ رگڑے نہیں. آپ کیا کرتے ہیں کہ بات کو لے کر اس کو شروع ہوتا ہے, ہم سب اس میں شامل ہیں, اس کو شروع ہو جاتے ہیں اور کرتے جاتے ہیں ڈسکشن. اتنی ڈسکشنز کرتے ہیں دنیا کے میٹرز کے اوپر ان چیزوں کو لے کر کہ ہماری اپنی جو سائیکی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. اختلاف رائے پیدا ہو جاتا ہے. جتنا زیادہ بولیں گے اتنے زیادہ ہم الفاظ کا غلط استعمال کریں گے, اتنے زیادہ ہم کسی کو اپنے الفاظ سے ہرٹ کریں گے اور اپنی مینٹلٹی بھی شو کر رہے ہوں گے. دوسرا بندہ صرف اور صرف اتنا ہی حصہ لے گا جتنا اس کو چاہیے, جو اس کی سوچ ہے. تو کیوں آپ ویسٹ کریں اپنا ٹائم؟ کم الفاظ میں, کم وقت میں اچھی گفتگو کر کے بات کو سمیٹ دیجئے اور اپنا مدعا مواد دے دیجیے, اللہ کے سپرد کر دیجیے. جب اس معاملات کو آپ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں تو پھر آپ کے لیے بہت آسانی ہو جاتی ہے. دھوکے کی زندگی کو سنوارنے کے لیے ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے, یہ کھیل تماشا ہے, اور کھیل تماشا لاہ و لعب یہ دنیا کے بارے میں رب نے فرمایا. تو ہم نے اس کی تعلیمات کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا. اور جب ہم نے خدا اپنا بنا لیا خواہشات کو, تو پھر اپنی پہچان کیسے ہوگی؟ رب نے جسموں میں بھیجنے سے پہلے روحوں کو ان کی پہچان کروا کر بھیجی, اپنی پہچان کروا کر بھیجی. کہا کھوجو, تلاش کرو. ہم یہاں پر آ کر اس میسج کو بھول گئے ہیں اور دنیا کے لاہ و لعب کے اندر, کھیل تماشے کے اندر اس طرح سے بھول بھلیوں میں چلے گئے ہیں کہ ہمیں کچھ بھی سمجھ نہیں ہے کہ آگے آنے والے وقت میں ہم نے کیا کرنا ہے. جب ایک چیز آپ کے اختیار میں نہیں ہے, آپ کے بس میں نہیں ہے, اس کے لیے اپنے آپ کو ہلکان کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں اپنے آپ کو اس کے لیے تکلیف در تکلیف کر رہے ہیں؟ خود بھی اپنی پرسنالٹی کو خراب کر رہے ہیں, اور اپنے ساتھ میں اپنے سبلنگس کو بھی آپ تکلیف پہنچا رہے ہیں, اور اپنے جو بھی آپ کے کولیگز ہیں, سب آرڈینیٹس ہیں, سب کے ساتھ آپ اپنے آپ کو ایک زہر بانٹ رہے ہیں. یہ زبان کا زہر جو ہے یہ نہیں چھوڑتا. ایک مرتبہ اگر آپ کو زبان کا زہر انجیکٹ کرنے کی عادت پڑ جائے تو مسلسل آپ اپنی زبان کا زہر ہر کسی کو انجیکٹ کرتے رہتے ہیں. جیسے کہ ایک بچھو کی فطرت ہوتی ہے نا, کہ وہ آپ کو پیار سے کس بھی کرے گا تو اس کے اندر بھی بائٹ ہوگی, اس کے اندر بھی زہر ہوگا. سانپ آپ کی طرف جب سپٹ کرتا ہے تو زہر تھوکتا ہے, اس لیے کہ ان کی نیچر کے اندر, ان کی انسٹنکٹ کے اندر ہے, جبلت ہے ان کی. لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی زیادہ اشرف المخلوقات بنا کر اس کے اندر بہت زیادہ ایسی کوالٹیز رکھی ہیں جو کہ اس کو ہر قسم کی چیزوں سے ممتاز کرتی ہیں. بات کو سم اپ کرتے ہوئے میں صرف آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی پہچان کیجئے, خود شناسی کیجئے. آپ کسی بھی شعبے سے لنک کرتے ہیں, آپ کی ایجوکیشن کچھ بھی ہے, آپ کا پروفیشن کچھ بھی ہے, آپ کی فزیکل اپیرنس کیسی بھی ہے, اس کو چھوڑ دیجئے. وہ رب کی تقسیم ہے. آپ کی شکل صورت کیسی ہے یہ بھی رب کی عطا کی ہوئی ہے. لیکن جو سب سے بڑی بات ہے, آپ کا اخلاق کیسا ہے. آپ اخلاقیات کے معیار کے اوپر اترتے ہیں یا نہیں, یہ دیکھیے. کیا آپ ہیومینٹی کو فلفل کر رہے ہیں, اس کے تقاضے, اس پیرامیٹرز کو دیکھ کے چل رہے ہیں؟ اگر آپ کے پاس ہیومینٹی کو فلفل کرنے کے پیرامیٹرز ہیں دین یو آر فائن, اے گڈ ہیومن بینگ. اور اگر نہیں تو پھر سوچئے کہ آپ کے اندر کہاں پر کمی ہے, کہاں پر لیکنگ ہے, اس کو دور کیجئے. آئی ہوپ کہ آپ میری بات کا پوائنٹ جو ہے اس کو سمجھ چکے ہوں گے, اور اس کے اندر اپنا سیلف انالیسس کیجئے,
خود احتسابی کیجیے، سیلف اکاؤنٹیبلٹی کیجیے. تو اس کے بعد اپنے آپ کو سب سے پہلے اول خیش بعد درویش. چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. اصلاح پہلے اپنی کیجیے، پھر دوسروں پہ تنقید کیجیے. ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم تنقید پہلے کرتے ہیں، اصلاح کی طرف ہم آنا نہیں چاہتے، اس لیے معاشرے کے اندر جو ہے انیکوالٹی ہے. لاسٹ میں یہی بات میں آپ سے کہوں گا کہ سوچ انسان کو تکلیف دیتی ہے، سوچ انسان کو خوشی دیتی ہے، اور اپنی دنیاوی باتوں کے اوپر بہت زیادہ اس کو ڈسکس مت کریے، بہت زیادہ اس کے اوپر اپنے آپ کو ہلکان مت کریے. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، اور مجھے امید ہے کہ میری یہ باتیں آپ تک ضرور اثر کریں گی. انشاءاللہ ٹل نیکسٹ ویڈیو آپ سے اجازت چاہتا ہوں. فی امان اللہ.